بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی جناب، تو میں حاضر ہوں آج جانِ ادا کی قسط نمبر 23 کے ساتھ۔ بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں قسط کی جانب، لیکن اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ایپیسوڈ لائک کریں۔ چلیں جی چلتے ہیں قسط کی جانب۔ جانِ ادا از قلم لائبہ ناصر، قسط نمبر 23۔ وہ بے جان سی اس کے روبرو نیم دراز تکیے پر ذرا سی کروٹ پر لیٹی تھی، ایک ہاتھ ڈرپ کی زد میں، جبکہ بازو اور رخسار پر سرخی چھائی ہوئی تھی۔ وہ دواؤں کے زیر اثر گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ بیڈ کی پائنٹی کے ساتھ لگے وہ نیچے کارپٹ پر بیٹھا ہوا تھا، ہاتھوں میں نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد سے اب تک وہ اسی طرح بیٹھا یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا سرخ لباس اس نے تبدیل کر دیا تھا، بال بے ترتیب سے تکیے پر بکھرے ہوئے تھے، گلابی رنگت زردی مائل ہو رہی تھی۔ شہد رنگ آنکھیں جن میں نور ارسلان فریفتہ تھا، اس وقت اس سے رخ موڑے ہوئے تھی۔ ہاتھوں کو اس نے بری طرح زخمی کر لیا تھا، جس پر اس وقت پٹی لگی ہوئی تھی۔ یہ لڑکی نور ارسلان کی سانسوں میں بستی تھی، اس کی ہر تکلیف وہ اپنے دل پر گزرتی محسوس کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ویل چیئر پر اختر شروانی بیٹھے عذورا کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہے تھے۔ وقتاً فوقتاً ان کی نظریں نور ارسلان پر بھی پڑ رہی تھیں، جو اس وقت اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ اسے کچھ ہو جاتا تو وہ بولا تو اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ ستم تو یہ تھا کہ وہ چاہ کر بھی اذیت آنسوں کے ذریعے نکال نہیں سکتا تھا۔ ایک لمحے میں اس کے سوال نے ان کو ڈسا۔ جس کرب سے وہ ان سے پوچھ رہا تھا، خود اختر شروانی کے دل کو کچھ ہوا۔ اس ناگہانی نقصان کی کیسے تلافی کرتا میں دادو؟ میں کیا کرتا دادو؟ میں کیا کروں گا؟ وہ خود اذیتی کا شکار تھا۔ اس نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی موجودگی بھی اس کی بیوی کی تکلیف کم نہیں کر سکے گی۔ جس تکلیف میں وہ تھی وہ کیسے نہیں جان پایا؟ یہ خیال ہی اس کی جان نکال رہا تھا۔ عذورا لاشاری تو اس کی روح سے جڑی تھی، تو اس کی تکلیف نور ارسلان کے اندر کیوں نہیں اتری؟ میرے نور کے رہتے اس سے کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، تم دیکھنا۔ وہ خود بھی عذورا کی یہ حالت دیکھ کر ٹوٹ گئے تھے، لیکن اس وقت وہ بکھرتے تو نور ارسلان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ عذورا لاشاری انہیں اتنی ہی عزیز تھی جتنے نور ارسلان کو، یا شاید اس سے بھی کہیں زیادہ۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ دھیرے دھیرے اسے پکار رہی تھی، عذورا میری بچی آنکھیں کھولو۔ نرم شناسا سی آواز پر وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ نور غیر محسوس انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ دادو! چیخنے کی وجہ سے اس کی آواز اب بھی مشکل سے نکل رہی تھی۔ میرا بیٹا دادو اپنی چڑیا کے پاس ہے نا؟ وہ اب اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہے تھے۔ دادو کی آواز پر اس کی بند آنکھوں سے دو آنسو تکیے میں جذب ہوئے۔ اگلے ہی لمحے وہ گھٹی گھٹی سسکیاں لینے رونے لگی۔ نور نے سختی سے آنکھیں مینچیں۔ اس کی یہ گھٹی گھٹی سسکیاں ایک دن نور ارسلان کی جان لے لے گی۔ دادو! وہ پھر سے آ گیا۔ ان کے ہاتھوں میں چہرہ چھپانے کی کوشش کرتے وہ کس قدر سہمی ہوئی تھی۔ نور ارسلان کو اپنا آپ شوٹ کر دینے کا دل کر رہا تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے وہ کیسے اتنا سہم گئی؟ کون آ گیا میرا بچہ؟ اختر شروانی نے ناسمجھی سے نور کی جانب دیکھ کر اشاروں سے پوچھا۔ شہباز! اس کے لبوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ وہ خوف سے زرد پڑ گئی تھی۔ نور کے دماغ میں جھماکا ہوا، تو کیا اس کی بیوی شہباز ضمیر کی وجہ سے اس رات سے اس قدر اذیت میں ہے؟ ضبط سے اس کی رگیں تن سی گئیں۔ اس نے دادو کو التجائیہ نظروں سے دیکھ کر جانے کا کہا۔ تم پھر اس سے سختی سے بات کرو گے؟ وہ کسی صورت اس وقت عذورا کو اس کے حوالے کرنے پر راضی نہیں تھے۔ دادو! وہ دونوں ہاتھوں سے ان کا ہاتھ تھامے نیند میں بھی انجانے خوف کے زیر اثر تھی۔ نور نے نرمی سے اس کے ہاتھوں سے دادو کا ہاتھ نکال کر ان کی ویل چیئر کا رخ اپنی جانب کیا۔ آپ جانتے ہیں نا میرا یہ جاننا کتنا ضروری ہے؟ آپ یہاں سامنے رہیں گے تو یہ کچھ نہیں بتائیں گی، اس نے سمجھانے کے سے انداز میں کہا۔ تو تم اس سے اپنے انداز میں پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ بھی اس کے دادا تھے۔ فوراً اپنی چیئر لاک کی۔ دادو میری بیوی ہے، وہ طریقے سے ہی پوچھوں گا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ان دادا پوتی کی محبت میں کیا کر رہا ہے۔ ایک وہ تھی جو اسے کچھ بتانے پر راضی نہیں تھی، لیکن دادو کو پہلی پوچھنے پر ہی بتا دیا۔ ایک دادو تھے جو کسی صورت اسے نور کے پاس اکیلے چھوڑ کر جانے پر راضی نہیں تھے۔ اسے اپنا آپ ہی جلاد صف لگ رہا تھا۔ اگر یہ روئی یا اس کی آواز آئی تو میں پھر آ جاؤں گا۔ وہ گویا اسے دھمکا کر گئے تھے کہ اگر انہیں اس کے رونے کی آواز آئی تو وہ اسے اپنے کمرے میں لے جائیں گے۔ دادو کو ان کے روم میں چھوڑ کر آنے کے بعد وہ اس کے قریب اب بیٹھ کر اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا، جو اب غنودگی میں تھی۔ دادو! اس نے ایک بار پھر انہیں پکارا۔ نور نے بنا کچھ کہے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ اس کے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی،
اس کا لمس ہی اس کی موجودگی محسوس کرتی وہ خود میں سمٹی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں واہ کیں۔ بالکل سامنے نور ارسلان کو دیکھ کر اس کا حلق خشک ہوا تھا۔ تمام خوف ایک بار پھر عود آیا۔ اس نے کچھ کہا نہیں تھا، احتیاط سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے گہری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یوں قسطوں میں میری جان لے کر کون سی تسکین حاصل کرتی ہیں آپ؟ وہ بہت آہستہ لیکن سرد انداز میں بول رہا تھا۔ عذورا کو اپنا آپ ہوا میں تحلیل ہوتا محسوس ہوا۔ وہ تو بس اس کے جملے سے ہی مجسمہ بن گئی تھی۔ اس جملے کو ادا کرتے وقت اس شخص کی تکلیف نے اس کی دھڑکن جکڑی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی لب کاٹ رہی تھی۔ شہباز ضمیر سے آپ کی بات کب ہوئی عذورا؟ اور کیا کہا اس نے ایسا جو آپ نے یہ حالت کر لی اپنی؟ ابھی پچھلا صدمہ کم ہی تھا کیا؟ یہ نور ارسلان نے اگلا سوال داغا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو اس حوالے پر خون اترا تھا وہ عذورا کی نظروں سے چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ مجھے کوئی کیس نہیں کرنا، نکاحت کے باعث اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ اتنی سہمی ہوئی تھی کہ نور کے صبر کا شرازہ بکھیر کر رکھ گئی۔ اس کے جواب کے اندر موجود وحشت اس کی آنکھوں کے کنارے سرخ کر گئے تھے۔ اصل بات بتائیں عذورا، تحمل سے برداشت کیے وہ جبڑے بھینچ کر بولا۔ وہ ایک بار پھر گھٹی گھٹی سسکیاں لے رہی تھی۔ وہ ہوش گوائے یہ تک نہیں دیکھ پائی کہ وہ نور ارسلان پہ کیسے کیسے قہر ڈھا رہی ہے۔ اسٹاپ دس عذورا۔ وہ فاصلہ بڑھا چکا تھا۔ اس کے رونے پر بیچ کا فاصلہ گھٹائے قریب آیا۔ وہ اسے پرے دھکیلتی مزید سسکنے لگی۔ طبیعت کی خرابی کے باوجود اس کے آنسو چیخوں میں بدلے۔ نور نے مزید قریب بڑھ کر اسے پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا۔ یہ وہ بے ارادہ کر بیٹھا تھا، مگر اس لڑکی کے بچوں کی طرح رونے نے نور پر کئی پس پردہ معاملات کھولے۔ اگر وہ اس کی وجہ سے روتی تو اسے دھکے دیتی، مگر وہ اس کے سینے میں چھپی شاید رونے کے لیے ایسی ہی کسی پناہ کی طلبگار تھی۔ خود نور کا سارا غصہ اس کے کانپتے وجود اور گھٹی کراہیں دیکھ کر فکر میں بدلا۔ وہ بے ساختہ روتی گئی۔ وہ پہلے بکھلایا اور پھر آہستہ سے اس کو تھپکنے لگا۔ اس کو اس جنونی سی کیفیت سے نکالے وہ وہیں بیٹھ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ بمشکل ہچکیاں بھرتے سانس لیتی، اس کا دل بھی دہلا رہی تھی۔ مجھے جانے دو پلیز۔ بمشکل سانس کھینچتی وہ جس طرح سسکنے لگی، نور نے اس کے گرد بازو حائل کیے، خود سے لگایا۔ مجھے بتائیں عذورا، کچھ کہا ہے اس نے آپ سے؟ کوئی دھمکی دی ہے؟ میری طرف دیکھیں، ایک بار دیکھیں میری طرف۔ جب کسی صورت وہ نہ سنبھلی تو نور کو زبردستی اس کا چہرہ اپنی سمت کرنا پڑا۔ میری طرف دیکھیں لیڈی، مجھے بتائیں، کال کی اس نے آپ کو؟ کوئی دھمکی دی؟ کیا کہا ہے ایسا ذلیل انسان نے عذورا؟ ٹیل می پلیز، تاکہ میں آپ کی تکلیف دور کر سکوں۔ بے بسی کیا ہوتی ہے کوئی اس وقت نور ارسلان سے پوچھتا۔ اس کے ہاتھوں میں اس کی زندگی سسکیاں بھر رہی تھی اور وہ وجہ جاننے سے قاصر تھا۔ مجھے کچھ نہیں بتانا۔ یکدم اپنی ٹوٹتی بکھرتی حالت سنبھالتی ہوئے اسے خود سے پرے دھکیلتی اٹھ کر جیسے ہی میڈیسن باکس کی جانب بڑھی، نور اس کے ارادے جان کر اٹھ کر پیچھے کی جانب لپکا۔ آپ اسے بالکل ہاتھ نہیں لگائیں گی۔ میڈیسن لے کر واپس رکھتے ہوئے اسے بازو پکڑے اپنے حصار میں لیے گھورا تو ویسی وحشی ہو کر اس کے سینے پر مکے برسانے لگی جیسے کسی ضدی بچے سے اس کا من پسند کھلونا چھین لیا جائے۔ مجھے دے دو یہ منحوس، میں تمہیں مار دوں گی۔ وہ روتی روتی اس میڈیسن لینے کو تڑپی۔ وہ جانتا تھا ڈرگس کی عدم موجودگی میں ہیوی ڈوز میڈیسن کس طرح نشے کی صورت استعمال کرنے لگے گی۔ دے دو پلیز۔ نور کو بے رحم بنتے دیکھ وہ منت کرتی منمنائی۔ نکاحت اس قدر تھی کہ وہ کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس نے واپس اسے پکڑے سینے سے لگایا۔ شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس کی اجازت کے بنا اس کے حصار میں ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کسی دوسرے سکون کے ذریعے کا نہیں سوچ سکتی ہیں عذورا؟ کیا بات ہے، شیئر وتھ می، میں آپ کی ہر بات سنوں گا، روئیں مت۔ میرے ہوتے ہوئے آپ ان سکون پہنچاتے میڈیسن کے ڈرگس کے انجیکشنز لیں، ہرگز برداشت نہیں کر سکتا میں۔ وہ سب بھول گیا تھا، یاد تھا تو بس یہ کہ کیسے اور کس طرح اس لڑکی کو اپنا سکون سونپ دے۔ وہ خود بھی گہرے گہرے سانس لیتی اپنی سسکیاں گھونٹنے پر مجبور تھی۔ مجھے نہیں بتانا، کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی میں، تم جاؤ پلیز، چلے جاؤ۔ اسے گرفت جھٹک کر وہ پڑے سرکتی اس کی طرف اس طرح بے بسی سے دیکھتی بولی، اذیت سے چیخ پڑی۔ نور بے بس سا ہوتا اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس لڑکی کے اندر بڑھتے بے اعتباری کی حد ختم ہو چکی تھی۔ آپ کا سانس رکنے دوں گا، کسی غلط فہمی میں مت رہیے گا۔ کیوں اس طرح اذیت دے رہی ہیں، خود کو بھی مجھے بھی؟ میں نے آپ کے ساتھ ہر نرمی اختیار کیا عذورا، کیا کوئی درد دیا کبھی؟ بولیں۔ وہ ہر ممکنہ نرمی اختیار کی اس کا کانپتا ہاتھ تھامے ٹوٹ کر بکھرتی اپنی قیمتی متاع کو قائل کرنے کی سر توڑ کوشش کرتا، ملائم لہجہ اختیار کیے بول رہا تھا، مگر اس لڑکی کی ضد نے نور کو عاجز کر دیا تھا۔ سرخ پڑتی ذرا ذرا کانپتی ہوئی اس کا ضبط آخری حد تک آزما رہی تھی۔ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے نور ارسلان،
تم نہیں تھے اس رات میرے پاس، کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے سب کو آواز دی تھی، دار کو، بابا کو، کوئی نہیں تھا میرے پاس۔ وہ بولی تو نور ارسلان کو ساخت کر گئی۔ جو اذیت، جو تکلیف اتنے سالوں سے اندر تھا وہ آج نکل رہا تھا۔ اس نے مجھے مار دیا تھا نو، اس نے اس رات مجھے مار دیا تھا۔ دیکھو، اپنے گردن پر ہاتھ پھیرتی، بازو اسے اپنا آپ دکھاتی، وہ ہوش میں نہیں تھی۔ نو نے اسے قریب کرنے کی کوشش کی، وہ ایک جھٹکے میں اس سے دور اپنا آپ دور کر گئی۔ اس نے کہا میں بے بس ہوں، اس نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتی، میں سچ میں کچھ نہیں کر پائی، کوئی بھی میرے لیے کچھ نہیں کر پایا۔ 7 سال نو ارسلان، وہ ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ مجھے یاد دلاتا رہا کہ میں اس کی ملکیت ہوں۔ وہ مجھے بتاتا رہا کہ میں اس کی دسترس میں رہوں یا نہ رہوں۔ میرے جسم پر یہ نشان، یہ داغ مجھے ہمیشہ بتاتے رہیں گے کہ میں اس کی ملکیت میں تھی۔ وہ مجھے باور کرواتا رہا نو ارسلان، وہ مجھے باور کرواتا رہا کہ مجھے اس سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ دیکھو مجھے، دیکھو نا، وہ ہذیانی انداز میں بولتی نو کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ تم نے کبھی ڈیڈ باڈی دیکھی ہے؟ عذورا لاشاری کو ڈیڈ باڈی بنا دیا اس نے۔ میرے شکستہ دل کے باہر کوئی باغیچہ نہیں ہے، بلکہ اندر بہت اندھیرا ہے۔ اندھیر نگری کے بیچ ایک خود کار کیاری ہے، جہاں نہ روشنی نہ پانی، صرف بیج بمشکل پھٹ کٹ جاتے ہیں اور پھر خود ہی اپنا نشان چھوڑ کر دفن بھی ہو جاتے ہیں۔ بس کریں، اس طرح نہیں روئیں۔ نو نے بڑھ کر واپس اس کو اپنے حصار میں لیتا، اس کی آنکھوں میں جھانکے اپنے ہاتھ کی نرم پورے اس کے بھیگے رخسار سے میکانکی انداز میں سہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بالکل بے جان سی ہوتی اس کے جائے پناہ تلاش کرتی چھپی تھی۔ وہ اس کی بکھری ریت ہوتی حالت پر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں استحقاق کے سنگ لیا۔ وہ بالکل ویسے اس کی ہتھیلی اپنے ہونٹوں سے چومی۔ اس کے آنسو اس کے ہر عمل پر تیز ہو کر بہنے لگے۔ گھٹی سسکیاں بھی کمرے میں ارتعاش برپا کرنے لگی۔ تم مجھے اس سے نہیں بچا سکتے، مجھے اس سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ روتی ہوئی نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ وہ ویڈیوز ہیں اس کے پاس۔ نو کے ماتھے پر بل پڑے۔ اب آئی تھی بلی تھیلے سے باہر۔ ایسا آپ سے شہباز نے کہا؟ وہ سہمی سی اس بات میں سر ہلا گئی۔ اور یہ کال اس نے آپ کو اس وقت کی جب ہم لیلا اور جمال کے گھر ڈنر پر گئے تھے؟ وہ ایک بار پھر سے سر ہلا گئی۔ نو نے گہری سانس بھری۔ ساری کڑیاں اب مل رہی تھیں۔ اتنا اعتبار بھی نہیں تھا میرا کہ آپ مجھے بتا سکتی۔ اپنے ہاتھ کی نرم پوروں سے اس کے رخسار سے جوڑتا وہ جس طرح پیار سے دیکھتے افسردہ لہجے میں بولا۔ عذورا نے کرب سے اپنی رکتی سانس کھینچی جو اس شخص کے قریب ہونے سے گھٹ رہی تھی۔ اس نے کہا آپ بھی مجھے چھوڑ۔ اس کی بات نو نے مکمل نہیں ہونے دی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نو ارسلان کا کلیجہ چیر گئی تھی۔ بس یہی تھی نو ارسلان کی اوقات کہ اس نے بول دیا اور آپ نے یقین کر لیا۔ اس کا دل تک زخمی ہوا تھا تو تمام تر تعویلیں، احتجاج اس لیے تھے، اسے لگ رہا تھا کہ نو اسے چھوڑ دے گا۔ آپ میرا نشہ ہے عذورا، میری زندگی ہے۔ آپ کی تو صرف بے رخی نو ارسلان کو زندہ درگور کر دیتی ہے۔ وہ اس کے بے خود بوجھل سرگوشی پر دم سادھے بنا کوئی اعتراض کیے سرخ ڈوریوں والی جان لیوا آنکھیں لیے پلٹی تو وہ ڈوبی سوجی آنکھیں بے اختیار نو ارسلان کی آنکھوں سے جا ملیں۔ وہ اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ویڈیوز وائرل کر دے گا۔ وہ ایک بار پھر سسکی تھی۔ نو نے سختی سے آنکھیں میچی۔ شہباز ضمیر کے تابوت میں یہ آخری کل تھی۔ وہ سختی سے اسے خود میں بھینج گیا۔ اس نے اتنی مضبوطی سے اسے گلے لگایا تھا کہ اسے اپنی ہڈیاں دھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ نو ارسلان نے ہر شے سے زیادہ آپ کو چاہا ہے عذورا۔ آپ میری ہیں، میری آنکھوں میں دیکھیں خود کو۔ مجھے تو دنیا میں بھی آپ چاہیے اور آخرت میں بھی آپ ہی چاہیے۔ آپ سے دستبردار ہونا بہت دور کی بات ہے، میں نظروں سے آپ کو دور نہیں ہونے دے سکتا۔ آپ کی عزت میں ہوں عذورا، آپ مجھ سے جانی جاتی ہیں۔ عذورا نو ارسلان ہیں آپ، یقین کریں میرا کسی کا سایہ بھی آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی سسکیاں اب تھم سی گئی تھیں۔ ابھی سو جائیں، شہباز ضمیر کو سزا میری بیوی خود دے گی۔ اس کا سر تکیے پر رکھتے وہ دھیرے سے بالوں پر لب رکھتے بولا۔ اس نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ اس کا دماغ تیزی سے آگے کا پلان طے کر رہا تھا۔ شہباز ضمیر کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ پہلے جو کام وہ قانونی طور پر کرنے کی سوچ رہا تھا وہ اب اپنے طریقے سے کرے گا۔ اس کی بیوی کو دوبارہ کال کر کے شہباز نے اپنی اذیت ناک موت کی وحشت میں خود اضافہ کیا تھا۔ صبح کی روشنی کمرے میں کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھی، لیکن اس کی گرمی عذورا لاشاری کے منجمد دل کو پگھلانے سے قاصر تھی۔ وہ بستر پر لیٹی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں لیکن نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ اس کا ذہن اسی کال میں اٹکا ہوا تھا جو شہباز ضمیر نے لیلا اور جمال کے گھر ڈنر کے دوران کی تھی۔ اس کا جسم ابھی بھی کانپ رہا تھا۔
جیسے وہ اس رات کے دوبارہ جینے پر مجبور ہو جب شہباز نے اس کی روح کو نوچ ڈالا تھا۔ اس کے ہاتھ جو پٹیوں میں لپٹے تھے وہ زخم جس نے خود لگائے تھے، اس امید میں کہ درد اسے اس کی ماضی سے آزاد کر دے گا۔ وہ خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا جسم ایک مجسمے کی مانند صاف تھا، لیکن آنکھیں ایک ایسی آگ سے بھری ہوئی تھیں جو شہباز ضمیر کو جلا کر راکھ کر دینے کے لیے کافی تھیں۔ وہ جانتا تھا، برسوں سے جانتا تھا کہ شہباز ضمیر وہ درندہ تھا جس نے اس کی ماں روشی ارسلان کی زندگی تباہ کی تھی۔ وہ رات جب شہباز اور رحمان شاہ نے مل کر روشی اور لیلا پر ظلم کیا، نو کے ذہن میں ایک داغ کے مانند کندھا تھے۔ اس کی ماں کی چیخیں، اس کی التجائیں، وہ سب کچھ اس کے دماغ میں اب بھی گونجتا تھا، حالانکہ وہ اس وقت محض چھوٹا بچہ تھا۔ اور پھر اس کے والد ارسلان شیروانی جنہوں نے اپنی بیوی کے اس عذاب کو برداشت نہ کر سکے اور خود کو ختم کر لیا۔ نو کا ہر سانس اور درد سے بھرا تھا، ہر دھڑکن اس انتقام کی آگ سے جلتی تھی جو شہباز ضمیر کے لیے اس کے دل میں سلگ رہی تھی۔ لیکن اب جب اس نے عزورہ کو اسی درندے کے ہاتھ ٹوٹتے دیکھا، اپنی بیوی کو جس کی جان تھی، اس کا غصہ ایک ایسی آگ بن چکا تھا جو سب کچھ جلا دینے کے لیے تیار تھا۔ وہ عزورہ کی طرف دیکھتا رہا جو اب نیم غنودگی میں تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، اس کی سنہری رنگت مان پڑ گئی تھی۔ اس کے بال تکیے پر بے ترتیب سے بکھرے ہوئے تھے، جیسے اس کی زندگی کے وہ لمحات جو شہباز ضمیر نے چھین لیے تھے۔ نو کا دل اسے دیکھ کر ٹوٹ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا، اس کے زخمی ہاتھ کو نرمی سے تھاما اور ماتھے پر ہلکی سے بوسہ دیا۔ نو ارسلان کے ہوتے وہ آپ کے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ عزورہ کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی، جیسے وہ اس کی آواز سن رہی ہو، لیکن جاگنے سے ڈر رہی تھی۔ اس کا جسم اب بھی خوف کے زیر اثر تھا جو شہباز کی کال نے اس کے اندر بیدار کیا تھا۔ وہ ویڈیوز، وہ دھمکی، وہ سب کچھ اسے اس رات کی طرف دھکیل رہا تھا جب اس کی عزت کو پامال کیا تھا۔ وہ سسکی، اس کی آواز اتنی کمزور تھی کہ نو کا دل اسے سن کر پگھل گیا۔ نو، اس نے سرگوشی میں کہا، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ نو کی جان، نو نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، اس کی آواز میں نرمی تھی۔ وہ پھر سے آ گیا۔ نو کی عزورہ کی آواز لرز گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے نو کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما جیسے اس کی واحد پناہ گاہ ہو۔ اس نے کہا، وہ ویڈیوز وہ سب کو دکھا دے گا، وہ مجھے کبھی آزاد نہیں ہونے دے گا۔ نو کے جبڑے سختی سے بھینجے، اس کا خون کھول رہا تھا، لیکن وہ خود کو کنٹرول کر رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت عزورہ اس کے غصے کی نہیں، اس کے پیار کی ضرورت ہے۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ ایک بزدل ہے، ایک کیڑا جو رحمان شاہ کے سائے میں چھپتا ہے، لیکن اب وقت ختم ہو چکا ہے اس کا۔ عزورہ نے اس کی جانب دیکھا، وہ نیم غنودگی میں تھی، اس کے بازو میں پھر سے نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ اس نے شدت سے اس کے بالوں پر لب رکھے، اس کے پٹیوں میں جکڑے ہاتھوں کو چوما۔ اس کے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا، اپنے فون پر کچھ نمبرز پر کال ملاتے ہوئے۔ اس کا دماغ تیزی سے پلان بنا رہا تھا۔ شہباز ضمیر کوئی عام دشمن نہیں تھا، وہ ایک ایسی طاقت کا حصہ تھا جو رحمان شاہ کے سائے چلتی تھی، ایک ایسی طاقت جو معاشرے کے ہر طبقے میں اپنی جڑیں پھیلا چکی تھی۔ دروازے پر نوک ہونے پر وہ نرمی سے اسے خود سے دور کرتے اٹھا۔ سامنے دارم کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ عزو کال نہیں ریسیو کر رہی تھی 2 دن سے۔ میں آیا تو دادو نے بتایا اس کی حالت کے بارے میں۔ کیا ہوا ہے اسے؟ دارم اس سے پوچھتا اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ تھکن سے بوجھل تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی محبت تھی جو وہ ہمیشہ سے عزورہ کے لیے رکھتا تھا۔ عزو، میرا بیٹا۔ وہ یوں بے سود بیڈ پر لیٹے دیکھ وہ بے اختیار اس کی جانب بڑھا۔ وہ اسے اپنی اولاد کی طرح عزیز تھی۔ اس کی یہ حالت اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ نو، کیا ہوا ہے اسے؟ مجھے بتایا کیوں نہیں کسی نے؟ رخصت کیا تھا تمہارے ساتھ، اپنے ساتھ تعلق توڑا نہیں تھا؟ اسے اس حالت میں دیکھ کر پاگل ہونے والا ہو رہا تھا۔ شہباز نے اسے پھر سے کال کی تھی۔ یہ حالت اس نے خود، وہ شکست خوردہ انداز میں بولا۔ دارم نے اس کی جانب دیکھا، وہ واقعی بہت ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ نو، اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پہلی بار ایک دوست کی حیثیت سے، یا شاید ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے۔ میں کسی کو اس سے بچا نہیں سکا دارم، ماما، عزورہ، کسی کو نہیں۔ دارم نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی ماما کا شہباز سے کیا تعلق؟ نو کا شکست خوردہ انداز، اس کا بکھرا لہجہ، نو ارسلان جیسا شخص اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹ سکتا تھا۔ دارم نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی۔ وہ شہباز ضمیر کی عیاشی سے واقف تھا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس نے عزورہ کے ساتھ کیا کیا تھا۔ عزو کے ساتھ اس رات وہ سب اس کی ادھوری بات چھوڑی، جیسے وہ یقین نہ کرنا چاہ رہا ہو۔ اس کی بہن کا مجرم اس کے سامنے رہا اتنے سال، وہ اس کی موجودگی میں اس کی عزو کو ہراساں کرتا رہا، اور دارم اصفہان بے خبر رہا۔
وہ دونوں مضبوط تھے، اپنا اپنا درد چھپا رہے تھے، یا شاید سامنے بے خبر پڑا وجود ان دونوں کو ہی مضبوط کیے ہوئے تھا۔ کچھ دیر عذورا کے پاس بیٹھ جاؤ گے؟ میں تھوڑی دیر اکیلے رہنا چاہتا ہوں۔ دارم خاموشی سے چلتا اس کے قریب آ بیٹھا، اس کا ہاتھ نرمی سے تھامے ہوئے۔ اس کی آنکھیں جو ہمیشہ سے عزو کے لیے محبت سے بھری رہتی تھیں، ابھی درد اور بے بسی سے بھیگ رہی تھیں۔ وہ اسے جان سے زیادہ پیاری تھی، اور اس کی یہ حالت اس کے دل کو خنجر کی طرح چیر رہی تھی۔ عزو، اس نے مخصوص نرم آواز میں اسے پکارا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، وہ خواب کی گہرائیوں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، پاس بیٹھے دارم کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو بھری۔ دار، اس بری طرح روتے ہوئے پکار رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کا دار یہاں ہے۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ تم یہاں ہو؟ میں ہمیشہ سے ہوں میرا بیٹا۔ دار کب اپنی عزو کو اکیلے چھوڑتا ہے؟ دارم نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما۔ اس کی آواز میں ایسی شدت تھی جو اسے اپنے کرب کو چھپا رہی تھی۔ میں نے تمہیں کبھی اکیلے نہیں چھوڑا، کبھی اکیلے نہیں چھوڑوں گا۔ عذورا کی آنکھوں سے 2 آنسو بہہ نکلے جو اس کے رخساروں پر لکیر بناتے ہوئے تکیے میں جذب ہو گئے۔ وہ پھر سے آ گیا دار، اس نے کہا ہے وہ ویڈیوز سب کو دکھا دے گا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، اس کا جسم کانپ رہا تھا، جیسے وہ اس رات کو دوبارہ جینے پر مجبور ہو جب شہباز نے اس کی روح کو نوچ ڈالا تھا۔ دارم کا دل اس کی سسکیوں سے چھلنی ہو گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں میچی، اپنے غصے کو دبانے کی کوشش کی۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا عزو، وہ ایک بزدل مرد ہے، ایک کیڑا جو رحمان شاہ کے سائے میں چھپتا ہے، لیکن اب اس کا وقت ختم ہو گیا۔ عذورا نے اس کی طرف دیکھا، اس کی شہد رنگ آنکھ میں ایک ایسی بے یقینی تھی جو دارم کے دل کو چھید کر رہی تھی۔ تم اسے روک سکتے ہو؟ اس کی آواز میں ایک ایسی کمزوری تھی جو اسے خود بھی چھوٹا بنا رہی تھی۔ ہم روک سکتے ہیں۔ دارم نے ایک گہری سانس لی، اس کی آواز میں ایک عزم تھا جو اس کے اندر کی آگ کو ظاہر کر رہا تھا۔ ہم اسے ختم کر دیں گے عزو، وہ تمہارا دشمن نہیں ہے، ہم سب کا دشمن ہے۔ وہ اس 8 سالہ بچی کا دشمن ہے جس کا کیس آج آخری سماعت پر ہے۔ عذورا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ آج آخری سماعت ہے؟ اس کی آواز میں عجیب سی بے چینی تھی۔ ہاں میری جان، عنکبوت اس کیس کا اس قدر مضبوط کر دیا ہے کہ رحمان شاہ کا بیٹا حمزہ بچ نہیں سکتا۔ لیلا اور جمال نے دن رات اس کے لیے لڑائی کی ہے۔ ہم جیتنے والے ہیں۔ دارم کی آواز میں ایک ایسی طاقت تھی جو عذورا کے اندر کی کمزوری کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ لیکن اگر وہ جیت گئے تو؟ عذورا کی آواز لرز سی گئی، اس کے ہاتھ دارم کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑے رہے۔ اگر شہباز، اگر اس نے دارم نے اس کی بات کاٹی اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے نرمی سے بولا۔ عدالت کا کمرہ ایک ایسی جنگ کا میدان تھا جہاں ہر سانس تناؤ سے بھری ہوئی تھی۔ باہر العنکبوت کے کارکنوں نے احتجاج کا ایک سمندر برپا کر رکھا تھا۔ ان کے نعرے ہوا کو چیر رہے تھے۔ انصاف دو، ظالم کو سزا دو۔ ان کے ہاتھ میں پلے کارڈز تھے جن پر 8 سالہ زینی کی معصوم تصویریں چھپی تھیں، وہ بچی جس کی زندگی رحمان شاہ کے بیٹے حمزہ شاہ نے تباہ کر دی تھی۔ سورج آسمان پر چمک رہا تھا، لیکن اس کی روشنی اس درد کو چھو نہیں سکتی تھی جو اس بچی کے خاندان کے چہرے پر آیا تھی۔ عدالت کے اندر لیلا اپنی ویل چیئر پہ بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں ایسی آگ تھی جو برسوں کے درد سے جنمی تھی۔ اس کا چہرہ پتھر کی مانند ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھیں اس کے اندر کی لڑائی کو عیاں کر رہی تھی۔ جمال اس کے پیچھے کھڑے تھے، ان کے ہاتھ اس کے کندھے پر تھے، جیسے وہ خاموشی سے طاقت دے رہے ہوں۔ العنکبوت کی وکیل، ایک جوان عورت جس کی آواز میں عجیب سی شدت تھی، اپنی آخری دلیلوں کو پیش کر رہی تھی۔ حمزہ رحمان نے نہ صرف اس معصوم بچی کی زندگی تباہ کی بلکہ اس کے خاندان کے خوابوں کو بھی چھین لیا۔ ہمارے پاس ناقابل تردید ثبوت ہیں، میڈیکل رپورٹس، گواہوں کی شہادتیں اور وہ ویڈیو فوٹیج جو اس رات کے ظلم کو ریکارڈ کرتی ہے۔ عدالت سے ہم انصاف مانگتے ہیں، نہ صرف زری کے لیے بلکہ ہر اس بچی کے لیے جو اس ملک میں محفوظ نہیں۔ دوسری طرف حمزہ رحمان اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ اس کے وکیل نے آخری کوشش کی لیکن اس کی دلیلیں کھوکھلی تھیں۔ العنکبوت نے ہر ممکنہ ثبوت جمع کر لیا تھا، ہر زافیہ، ہر گواہ، ہر دستاویز۔ جج ایک بزرگ خاتون تھی جن کی آنکھوں میں گہری خاموشی تھی۔ انہوں نے فیصلہ سنایا۔ اس عدالت نے تمام ثبوتوں اور گواہوں کی شہادتوں کا جائزہ لیا ہے۔ حمزہ رحمان کو 8 سالہ زری کے ساتھ زیادتی کا مجرم پایا جاتا ہے اور اسے عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے، بغیر کسی پرول کے امکان کے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا اور پھر اچانک تالیاں گونج اٹھی۔ لیلا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ جمال نے اسے مضبوطی سے گلے لگایا۔ ہم جیت گئے لیلا۔ باہر عنکبوت کے کارکنوں نے فیصلے کی خبر سنتے ہی خوشی کے نعرے لگائے۔
زری کی ماں آرزو جو عدالت کے باہر کھڑی تھی روتے ہوئے لیلا کے پاس آئی، اس کے ہاتھ چومنے لگی۔ آپ نے میری بیٹی کو انصاف دلوا دیا۔ اس کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی۔ لیلا نے اس کے ہاتھ تھامے، اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ یہ انصاف صرف زری کا انصاف نہیں ہے، یہ ہر اس لڑکی کا انصاف ہے جو شہباز ضمیر اور رحمان شاہ جیسے درندوں کا شکار ہوئی ہیں۔ لیکن یہ جیت صرف ایک شروعات تھی۔ رحمان شاہ کا بیٹا تو سزا پا گیا تھا، لیکن اصل دشمن شہباز ضمیر اب بھی آزاد تھا۔ لیلا جانتی تھی کہ اس کی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جی جناب، تو یہ تھی جان ادا کی قسط نمبر 23۔ اب چند ہی ایک ساتھ باقی ہیں۔ ناول اگر پسند آ رہا ہے تو لائک کریں، ایپیسوڈ کو شیئر کر دیا کریں، اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کریں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں پیارے لوگوں۔